دیکھیں، انسان کا جو معاملہ ہے نا، وہ عجب معاملہ ہے۔ آپ کے جسم کی ضرورتیں ہیں، اگر وہ خواہشوں کی نظر ہونے لگیں تو سلسلہ طویل ہو جاتا ہے، نفس مطمئن نہیں ہوتا۔ اب اسی طرح معاملہ روح کا ہے۔ اب روح کو بہت زیادہ چاہیے، لیکن وہ چاہت کا لیول، وہ یاد کا، وہ سراہے جانے کا، وہ سراہنے کا جو پروسیس ہے، جو اس کی ڈیمانڈ ہے، وہ بہت زیادہ ہے۔ اب جب آپ ذکر کی طرف جاتے ہو، فکر کی طرف جاتے ہو، تو وہ بحال ہونا شروع ہو جاتی ہیں چیزیں، لیکن آپ تھوڑا کرتے ہو۔ اب تھوڑا کرنے پر وہ آپ کو اور ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے اس کی، تو اسی لیے یہ کیفیات آتی ہیں کہ وہ چاہتا ہے کہ میں اور کروں، روح چاہتی ہے کہ میں سیراب ہو جاؤں اس کی محبت سے، اس کے ذکر سے، اس کی یاد سے، لیکن ہم اس کے ساتھ معاملہ بہت تھوڑا کرتے ہیں، اور ہم بہت تھوڑا کر کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو بہت کمال کر لیا، جبکہ وہ کہہ رہی ہوتی نہیں، کیا کر رہے ہو، کیا کیا تم نے، تو اور زیادہ دیکھیں، یہ ایک سفر ہے اور مسلسل ہے اور اعلیٰ سے اعلیٰ ہونے کا ہے۔ اگر آپ ذرا سا کر کے بیٹھ گئے اور کہہ جی بس کمال ہو گیا، آپ کا سفر تو رک گیا۔ آپ کو اندر سے جو اگنیٹ کرتی ہے، جو آپ کو مہمیز کرتی ہے، وہ اگر خاموش کرا دی جائے، وہ جذبہ یا وہ کیفیت، آپ ترقی کیسے کرو گے؟ آپ بہتر کیسے کرو گے اپنے آپ کو؟ آپ ہم وقت ذکر میں کیسے رہو گے؟ اگر آپ نے تھوڑا سا کر کے اور کہیں گے جی میں نے کام ہو گیا میرا، تو نہیں، آپ کو احساس دلایا جاتا ہے، دیکھو کیا کر دیا تم نے، اور کرو نا، اور بڑھو نا۔ ٹھیک ہے، وہ ہر ایک کا اپنا معاملہ ہے۔ دنیا دار آپ کو دنیا کی طرف کھینچے گا اور وہ کہے گا اور کرو، اور وہ جو عالم ارواح کے سلسلے ہیں نا، جو روحوں کا ایک اپنا ایک سلسلہ ہے، ایک اپنی ضرورتیں ہیں، تو وہ آپ کو اس جہان میں لے جانے کے لیے ہمہ وقت بے چین رہے گی۔ وہ روح وہ چاہے گی کہ آپ بہتر سے بہتر ہو جاؤ۔ آپ کیوں اپنے رب سے اپنے واسطہ آپ نے منقطع کر لیا؟ آؤ نا، اور زیادہ آؤ نا۔ آپ نے وہ جو تھا نا، وہ ابھی اچیو ہی نہیں کیا وہ لیول، تو یہ آپ کو ذکر کی طرف، فکر کی طرف مبذول رکھتی ہے۔ ہاں، بعض دفعہ یہ حملہ شیطان کی طرف سے بھی ہوتا ہے، وہ آپ کو بے چین رکھے گا کہ کیا کر رہے ہو، دیکھو یہ نہیں ہے، چھوڑو اس کو۔ اب وہ اس بے چینی میں آ کر آپ کو آپ کے اس عمل سے دور کر دے گا۔ اب آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ آپ کی فکر آپ کو اس عمل کی طرف لے کر جا رہی ہے یا اس سے دور کر رہی۔ تو یہ بڑا مائنیوٹلی اس کو انالائز کرنا ہے۔ آپ کے ساتھ جو حالات یا جو معاملات ہو رہے ہیں، ان کو پڑھنا ہے، ان کو پرکھنا ہے، ان کو دیکھنا ہے۔ اگر آپ کی وابستگی رحمان سے ہوئی تو آٹومیٹکلی آپ کو رحمان سے رغبت ہونے لگے گی۔ اگر یہ شیطان کی طرف سے ہوا تو آپ بے چینی کا مختلف اور فضولیات میں اپنے آپ کو ڈال لیں گے، آپ اس سے اور دور ہو جائیں گے۔ تو فکر کس کی طرف سے آئی ہے؟ تو مشورہ کس کی طرف سے آیا ہوا ہے؟ یہ جو فرقان کس کو نصیب ہوگا؟ جو قرآن سے زیادہ قریب ہوگا، وہ بھی اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد کا ایک خوبصورت اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے، جس کی ہم قدر نہیں کی۔ ہم نے جو قدر کرنے کا حق تھا، ہم نے وہ حق نہ ادا کیا، بلکہ ہم اس کے خلاف گئے۔ تو ہم وقت آپ کے دیکھیں، یہ جو لطائف پر ذکر کیوں کرایا جاتا ہے، یہ اس لیے کہ آپ کے انر کے اندر وہ سلسلہ قائم رہے جو آپ کو ذکر کی طرف راغب رکھے۔ لیکن آپ بعض دفعہ ایک ٹیم ورک ہوتا ہے، تو آپ مختلف لوگوں کو مختلف سائن کر دیتے ہو ڈیوٹیاں کہ آپ یہ کرو، یہ کرو۔ اچھا، میں اگر بھول جاؤں تو آپ نے مجھے یاد دلانا۔ اب دیکھیں، آپ الارم کو یہ ڈیوٹی اسائن کرتے ہو کہ آپ نے اتنے بجے بجنا ہے اور مجھے بتانا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ تو یہ آپ کے اندر ایک ریمائنڈر ہیں جو آپ کو ریمائنڈ کراتے رہیں گے کہ آپ کون ہیں، کدھر جانا ہے آپ نے، آپ کا حقیقی چاہنے والا کون ہے، آپ کا رب، آپ کا خالق، آپ کا مالک، آپ کا الہ، آپ نے کس سے محبت کرنی ہے۔
اور وہ کس سے کرنی ہے؟ اللہ سے کرنی ہے، اللہ سے کرنی ہے۔ اور وہ اللہ کی صدائیں، آپ ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں، وہ آپ کو بتائیں نہیں، اللہ کی طرف اپنا رخ کر لو، اللہ کی طرف اپنا رخ کر لو۔ آپ کون ہو؟ آپ اللہ کے بندے ہو۔ آپ کو کیا چاہیے؟ آپ کو کچھ اور نہیں چاہیے، اللہ کی ذات چاہیے، اللہ کی محبت چاہیے۔ تو یہ آپ کے اندر آپ کو بتاتے رہیں، آپ کے مختلف یہ پوائنٹس آپ کو بتاتے رہیں، بلکہ آپ کا رواں آپ کا ذرہ ذرہ اللہ کی طرف، اللہ کو بلاتا رہے، اللہ کو بلاتے رہے۔ آپ اگر دیکھیں آپ کا تخیل ادھر سے ادھر ہونے بھی لگے تو وہ جب لگے ہوں گے اللہ کے ذکر میں تو آپ بھی لگ جائیں گے۔ تو ذکر کو اس حد تک لے جانا ہے کہ آپ کا رواں ذرہ ذرہ اللہ کی یاد، اللہ کی ذکر میں کیا ہمہ وقت اس میں مگن رہے۔ تو اس لیے ذکر کثیر کا کہا گیا۔ جب اس کی کثرت ہوگی تو ذکر کا غلبہ آپ کو نصیب ہوگا۔ ذکر کے اپنے آپ کو غالب کر لینا ہے، اللہ کے ذکر کو غالب کر لینا ہے اپنے اوپر، اپنی سوچوں میں، اپنی فکر میں، اپنی چاہتوں میں، اپنی خواہشوں میں اللہ کے ذکر کو مقدم کرنا ہے۔ کیا چاہیے؟ اللہ کی ذات چاہیے۔ اللہ مل گئے تو سب کچھ مل گیا آپ کو۔ اگر آپ اللہ سے دور ہو گئے تو آپ ہر ایک چیز سے دور ہو گئے، آپ حقیقت میں محروم ہو گئے۔ یہ چند دن کا کھیل تماشا، یہ کیا کوئی بڑی یہ کیا؟ یہ تو اس نے کافروں کو بھی اس کے تو انبار لگا دیے۔ اور اگر اللہ کہتے ہیں اس کی میرے ہاں کوئی اہمیت ہوتی، اہم تو ہیں یہ چیزیں، لیکن اس کو یہ چیزیں اہم نہیں لگتی۔ اس کو اہمیت جو ہے وہ ہدایت کی ہے، وہ تعلق کی ہے، وہ محبت کی ہے، وہ صراط مستقیم کی ہے، وہ حق ہے، حق آپ پر غالب ہونا چاہیے، وہ اس کی طرف بلاتی ہے۔ اگر یہ اتنا اہم ہوتا تو ایک قطرہ پانی کا کسی کو نصیب نہ ہوتا، جو اللہ کو چاہنے والے ہی نہیں ہیں، جو اللہ کو ماننے والے ہی نہیں ہیں۔ لیکن دیکھتے نہیں انبار لگے ہوئے ہیں۔ یہ تو آزمائش ہے، یہ تو فتنہ ہے، یہ تو آپ کے اور اللہ کے درمیان حجاب ہے۔ کیا آپ چاہتے ہو کہ ان حجابات کی بھرمار ہو جائے؟ تو کیا دانش مندی ہے پھر ہماری یہ؟ ہم اپنی سعادتوں کو ان حجابات سے یا ان آزمائشوں سے دیکھتے ہیں، ان کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ یہ ٹھیک اپروچ نہیں ہے، یہ سوچ ٹھیک نہیں ہے۔ محبت کے تقاضے ہی اپنے ہوتے ہیں، وہ ان دنیا کی ان لوازمات سے ماورا ہوا کرتی ہے، وہ اللہ سے جو محبت ہوا کرتی ہے۔ کاش ہمیں اس کا ایک ڈراپ بھی نصیب ہو گیا، ایک قطرہ بھی مل گیا نا، یقین کریں ہمارے اندر جل تھل ہو جائے گی۔ ہم تو ایک قطرہ لینے کے لیے بھی اپنے آپ کو ہم نے تیار نہیں کیا ہوا کہ ایک محبت کا، اس کا ایک ہمارے اندر کی جو ویرانی ہے، جو ہمارے اندر کی جو پیاس ہے، اس کو سیراب ہونا ہے اللہ کی محبت سے۔ ہم اس کو اس طرف لے ہی نہیں گئے، ہم اس کو مختلف چیزوں سے اس کا علاج کرتے پھرتے ہیں۔ یہ ٹھیک اپروچ نہیں ہے، جس کی طرف آپ جا رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ سورس ہی نہیں ٹھیک۔ تو اپنی بھی فکر کرنی ہے اور دوسروں کی بھی فکر کرنی ہے کہ آپ کے ہمہ وقت آپ اللہ سے تعلق میں آپ بہتر سے بہتر درجے کی طرف جا رہے ہو، یہ فکر ہونی چاہیے۔